امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، خطبہ شقشقیہ، نہج البلاغہ میں، اس کا ایک فقرہ میں آپ کو دکھاؤں. یہ کئی ایک کتب میں ہے، معانی الاخبار میں ہے، علل الشرائع میں ہے، ارشاد میں مفید نے نقل کیا ہے، بہت سارے کتب میں مخالفین نے اس خطبہ شقشقیہ کو نقل کیا. نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. میں آپ کو علل الشرائع سے دکھاتا ہوں. یہ علل الشرائع شیخ صدوق رحمہ اللہ کی ہے، سن 1963 نجف اشرف میں چھپی ہوئی کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 150 یہ ہے علل خطبہ شقشقیہ. اما والله لقد تقمسها ابن ابي قحافه اخو تيم وانه لا يعلم ان محل منها محل القطب من الرحا. اس خطبے کے ایک جملہ بلی یہاں پہ پہلے صفحے میں یہاں پہ ایک جملہ ہے، فرمایا وَتَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَسُولَ بِيَدٍ جَذَّاءٍ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى تَخْيَةٍ عَمْيَاءٍ. جب میرا حق غصب ہوا تو میں نے دیکھا تو میں تفقت ارتئی بولتے ہیں فکر کرنے کو، ارتئی ارتیا فکر کرنے. میں تفقت میں نے شروع کیا، میں سوچ میں پڑ گیا، بین ان اصول بید جذا کہ کاٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کٹے ہوئے ہاتھ جو کٹے ہو نا انسان کا، میں کٹے، کیونکہ جو فوج کے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ جرنیل کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ جرنیل کے لیے ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. فوج انصار اعوان ناصر جو ہیں وہ قائد کے لیے ہاتھ ہوتے ہیں، مضبوط ہاتھ ہوتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ہاتھ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ کا ید اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں سوچتا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حملہ کروں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. سب لوگوں نے پیچھے، بے غیرت قوم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد سامری کے بچڑے کی پوجنے لگے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں نے پشت کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اصولہ یعنی حملہ کروں، جنگ لڑوں سے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. او اصبر علی تخیۃ عمیاء، تخیہ بولتے ہیں بہت سخت تاریکی کو، او اصبر یا صبر کروں تخیہ عمیاء پر. عمیاء بولتے ہیں کہ وہ جو کوئی چیز نظر نہ آئے، اتنی تاریک ہو. تخیہ بولتے ہیں بادل جب چھا جائے کہ بہت تاریک ہو، تخیۃ عمیاء، رات ہو، بادل ہو، تاریک ہو کہ کوئی چیز نظر نہ آئے. یا صبر کروں اس تاریکی پہ، اس ظلمات میں. جب ابو بکر عمر کی خلافت کو کہہ رہے ہیں کہ تاریکی اتنا تخیۃ العمیاء. یشیب فیہا الصغیر، کہ اس میں اور اس کی جو اس کا رنج اتنا ہے، اس کا درد اتنا ہے ان کی ظلم کا، کہ اس تاریکی میں بچہ جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے. وَيَحْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، اور جو آدمی بڑا ہوتا ہے، بچہ نہیں بڑا، مثلا سن رسیدہ آدمی، وہ اس میں بالکل کیا ہو جاتا ہے، حرم بولتے ہیں انسان بالکل بڑھاپے کی وجہ سے بالکل زمین گیر ہو جائے، بالکل کمزور ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے. بچہ اس میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس میں بالکل زمین گیر، بالکل کیا بولتے ہیں اردو زبان میں، کمزور، یعنی بہت ہی ضعیف بن جاتا ہے، اس سے کمزور بن جاتا ہے. وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، اور اس میں مومن، قدح بولتے ہیں نہایت رنج، مشقت کو، اور مومن اس میں بڑے مشقت میں ہوتا ہے کہ جب تک اس کو موت نہ آ جائے، کہ مشقت میں ہو، زحمت میں ہو، جب تک اس کو موت نہ آ جائے. فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَا، تو میں نے دیکھا کہ صبر یہاں پہ بہتر ہے. عَلَى هَذَا، ہاتا یعنی هَذَا، اس بات پر کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ لڑوں یا صبر کروں. تو میں نے دیکھا کہ صبر جو ہے احجا، عقل مندی والی بات ہے. اولا حجا بولتے ہیں عقل کو، عقل بندی والی بات ہے. فصبرت وفي العين قضى وفي القلب، یہ نہیں معلوم، پڑھا نہیں جا رہا. وفي الحلق شجا وفي القلب، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہم سے. وصبرت وفي العين قضى، قضا بولتے ہیں مٹی کو، گندگی کو جو آنکھ میں پڑ جائے. آپ کے آنکھ میں اگر مٹی گر جائے، گندگی گر جائے، ریت آ جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے صبر کیا، اور میں اتنے رنج میں تھا، اتنے درد میں تھا
کہ میرے آنکھوں میں کیا ہے؟ میرے آنکھوں میں کانٹے ہیں. وفی القلب، اور میرے دل میں، وہ لفظ نہیں پڑھا جا رہا. وفی الحلق شجا، اور میرے شجا بولتے ہیں ہڈی جو گلے میں پھنس جائے، ہڈی میرے گلے میں ہڈی پھنسا ہوا ہے. ارا تراثی نہبا، ارا تراثی نہبا، میں دیکھ رہا تھا کہ میرا تراث، میرا میراث کو لوٹا گیا ہے. نہبا، اچھی بات.